بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے برصغیر کے منکرین حدیث۔ انکار حدیث اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اثر رسوخ سے حدیث کا انکار کیا اور حدیث کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، اور آج ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا اور اس نظریے کو لے کے آگے بڑھے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت صحابہ کا معمول یہ تھا کہ آپ کی باتوں کو سنتے، اس پہ عمل کرتے۔ پھر صحابہ کے دوران بھی یہ مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو حجت مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ لیکن بعد میں جب خوارج پیدا ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے مطلب کے لیے حدیث کا انکار کیا، کیونکہ ان کے گمراہ کن عقائد، ان کے نظریات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی کہ جب وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے، صحابہ کی تکفیر کیا کرتے تھے، جلیل القدر بزرگوں کے قتل کے فتوے دیا کرتے تھے، تو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو سب سے پہلے انکار حدیث خوارج نے کیا، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا گمراہ کن فرقہ یا مسلک جو پیدا ہوا وہ معتزلہ کا تھا، جو عباسی خلافت کے دوران پروان چڑھا، بڑا یونانی فلسفے سے یہ متاثر تھے، عقلیت کو معیار مانتے تھے، اور ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث آ رہی تھی۔ معجزات کا انکار یہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے قرآن کو بھی رب کی مخلوق ماننا شروع کر دیا، یعنی قرآن کے الفاظ کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ الفاظ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دو گمراہ فرقے آپ کو شروعات اسلام میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کا اجماع رہا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے بعد دوسرا بڑا سورس ہے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا خاص فضل ہوا کہ یہ دونوں گمراہ کن فرقے دنیا سے نست و نابود ہوئے اور ختم ہوئے۔ پھر کافی عرصے تک خاموشی رہی امت مسلمہ میں، حدیث کو حجیت مانا جاتا رہا، حدیث کا انکار نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر بر صغیر کے اندر اور عرب کے اندر 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں یہ فتنہ پھر سر ابھارا، کیونکہ مسلم امہ محکوم ہو چکی تھی، مسلم امہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ اب مستشرقین نے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، حدیث پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، قرآن کے خلاف کتابیں لکھی جانے لگی۔ عرب دنیا کے منکرین حدیث کا ذکر تو آج ہم نہیں کریں گے، لیکن آج آپ کے سامنے بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ برپا کرنے والے کچھ منکرین حدیث کا ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جس نے انکار حدیث کی طرف جس کا رجحان تھا وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر بھی لکھی، اور بنیادی طور پر وہ انگریز کے زیر اثر تھے۔ ان کا نظریہ، ان کا سوچ عقل پہ مبتلا تھا، عقل پہ مبنی تھا، تو انہوں نے عقل کی بنیاد پہ حدیث کا انکار کیا، معجزوں کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، اور وہ متشابہات آخرت کا، ان سب چیزوں کا انکار کیا، اور اس میں ان کے راستے میں رکاوٹ حدیث تھی۔ ہاں، یہ چیز تھی کہ انہوں نے کھلم کھلا حدیث کے سورس کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے مطلب کے لیے اس کی تعویل کرتے رہے۔ جو حدیث پسند تھی وہ لے لیتے، جو حدیث ناپسند تھی اس کو قرآن کے خلاف کہہ کے اس کی تعویل کر دیتے۔ یہ سب سے پہلا علمی فتنہ اگر کسی نے برپا کیا
تو وہ سر سید احمد خان ہیں، لیکن کلم کلا انہوں نے سورس آف حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کی، اپنے مطلب کے لیے وہ حدیث لے لیتے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ لیکن سب سے بڑا فتنہ اور ابتدائی اگر دیکھا جائے جس نے سر عام حدیث کا انکار کیا، وہ مولوی عبداللہ چکرالوی تھا۔ اور یہ وہ فتنہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے بارے میں نظریہ رکھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ نقطہ نظر یہ رکھتا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی ہمارے لیے بیسک سورس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ابو داود کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور مشکات المصابی کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ان قریب ایک شکم سیر شخص نمودار ہوگا جو اپنے مزین اور آراستہ پلنگ یا مسیری کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اور جب تم اس سے میرے احکام یا حدیث اس کے سامنے پیش کرو گے تو وہ کہے گا کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو یہ حدیث امت مسلمہ کے جمہور اہل علم کے نزدیک یہ اسی شخص کے بارے میں ہے کہ یہ شخص ایک پلنگ پہ بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ یہ معذور تھا۔ شکم سیر سے مراد یہ ہے کہ یہ پیٹ بھرا ہوا امیر تھا، تو یہ پلنگ پہ بیٹھا ہوتا تھا، گاؤ تکیہ لگایا ہوتا تھا اور حدیث کا انکار کرتا رہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اہل قرآن کا فتنہ، اہل قرآن کا فرقہ اس نے پیش کیا، سامنے لایا اور اپنے فرقے کو اہل قرآن کہا، اور حدیث کو ٹوٹلی اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ قرآن ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ اب جب قرآن پہ عمل کی بات آئی تو یہ شخص اس نے کافی دھکے کھائے، حتیٰ کہ یہ نماز کا طریقہ تک متعین نہیں کر سکتا، یہ صرف قیام کرتا تھا۔ اس کے سامنے وہ آیات شاید نہیں تھی جس میں سجدے اور رکوع کا ذکر ہے، تو یہ قیام کرتا تھا، کچھ آیتیں پڑھتا تھا اور نماز ختم کر دیتا تھا، کیونکہ حدیث کے بغیر نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرما دیا کہ ایک شخص ہوگا جو پلنگ پہ بیٹھا ہوگا، اور اس کا سٹائل وہی تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے بیٹھ کے حدیث کا انکار کیا کرتا تھا۔ شروع میں یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے اس کا تعلق تھا، حدیث بخاری پڑھاتا رہا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں کجروی اور فتنہ رکھا ہوا تھا، تو یہ اس فتنے کا شکار ہوا، اور امت مسلمہ نے لوگوں نے آخر وقت میں اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا تھا۔ یہ بیمار ہوا، قتل ہوا۔ اس کے بعد حافظ اسلم جیراج پوری آئے، یہ بھی منکر حدیث تھے، انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور ان کی فکر ہی بروان چڑھی بر صغیر میں۔ اس سے پہلے آپ کے عبداللہ چکرالوی اور سر سید احمد خان انگریز سے متاثر تھے، تو یہ روس سے متاثر تھے، کمیونزم اور کمیونسٹ نظریے سے، سوشلسٹ نظریے سے یہ متاثر تھے، اور انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء ہونے کے نظریے سے بھی انکار کیا انہوں نے۔ اور انہی کی فکر کو لے چلتے ہوئے سب سے بڑا منکر حدیث جس نے حدیث کے انکار میں سب سے زیادہ کام کیا وہ غلام محمد پرویز تھا، وہ انہی کی فکر کو لے کے چلا اور اس نے حدیث کا انکار کیا۔ اس سے پہلے ایک اور شخص کا میں ذکر کر دوں، غلام جیلانی برق نے بھی حدیث کا انکار کیا۔ انہوں نے 2 اسلام اور 2 قرآن کے نام سے کتابیں تحریر کیں، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر دی اور انہوں نے تاریخ حدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی جس پہ انہوں نے اپنی توبہ کی۔ جو سب سے بڑا منکر حدیث تھا وہ غلام محمد پرویز تھا، جس نے علمی کام کیا، جو گفتگو کا فن بھی جانتا تھا، تحریر کا فن بھی جانتا تھا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ تھا بر صغیر کے اندر جس نے انکار حدیث کیا۔ اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، 50 سے اوپر کتابیں لکھی، جس میں اس نے نظام ربوبیت ایک کتاب لکھی، جس نے مرکز ملت کا کنسیپٹ اس نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت نہیں، کہ جو حکمران ہوگا اسی کی اطاعت کی جائے گی، اور وہ جو کام کرے گا وہی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ پھر اس نے لغات القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور عربی کے وہ الفاظ کے معنی نکال کے لائے جو آج تک کسی نے نہیں کیے تھے، کیا پتہ کہاں سے نکال کے لائے۔ اس کے بارے میں اہل علم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ گھر میں بیٹھ کے لغت لکھتا تھا۔ معرف القرآن ایک مفتی شفیع صاحب علی ہے، ایک اس کے اپنی معرف القرآن لکھی جس میں یہ تفسیر کیا کرتا تھا۔ طائرہ کا نام، سلیم کے نام اس کے کتاب مشہور ہیں جس میں اس نے حدیث کا انکار کیا۔ تبویب القرآن، منو یزداں
ابلیس و آدم، یہ اس کی وہ مشہور اور معروف کتابیں ہیں، شاکار رسالت، بہت ساری کتابیں ہیں اس کی. لیکن یہ وہ فتنہ تھا کہ جس نے اس فتنے کو پروان چڑھایا، جس نے حدیث کو سورس ماننے سے انکار کیا، نوجوان نسل کو امپریس کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اس کے تمام دلائل کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا دلائل تھے، کن دلائل کے اوپر یہ حدیث کا انکار کیا کرتا تھا. اور اس کے مکتبہ فکر آج بھی طلوع اسلام کے نام سے اس کا رسالہ نکلتا ہے، جہاں پہ اس کے بچونگڑے جو اس کے نقطہ نظر سے متاثر ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور یہ خرافات پھیلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اس کے تمام دلائل کو ہم زیر بحث لائیں، ایک ایک کر کے اس کے دلائل، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ تھا، تو اس کے تمام دلائل کو زیر بحث لائیں گے اور حدیث اور قرآن کی روح سے اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک آخر میں ایک میری بات اور ملاحظہ فرمائیں کہ غلام پرویز کے بعد یہ فتنہ تو کافی حد تک دب گیا، لیکن اب نئے طریقے سے جاوید احمد غامدی صاحب جو کھلے عام تو انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن وہ وہی حربہ اختیار کرتے ہیں جو سر سید نے کیا یا اس سے پہلے کیا گیا، کہ وہ اپنے مطلب کے لیے جو حدیث مناسب سمجھتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں قرآن سے ٹکرا جاتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اصول حدیث کے اصولوں کو نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے. تو ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ یہ بھی ایک فتنے کی شکل میں شاید امت کے سامنے ظہور پذیر ہوں. لیکن ابھی کھلے عام انہوں نے حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن ان کے نظریات اور خیالات سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس رجحان کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی اور حق سننے کی اور حق سماعت کرنے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا